اس وقت مجھے حکم ہوا تھا کہ میں سورہ ناس کا عمل کروں. پڑھتے پڑھتے ایسا فیل ہونے لگا کہ جیسے کوئی پکار رہا ہے. میں نے کہا آج یہ ہو کیا رہا ہے، اللہ خیر کرے. تو بس وہ لمحہ، وہ وقت ایسا تھا کہ ایسا لگا تھا کہ جیسے وہ وقت شروع ہوا، ایسا لگا کہ جسم سے پوری جان نکل گئی. اس سے میرا کولوگرام کچھ ہی مہینوں کا تھا، سالوں کا نہیں تھا. پھر وہ میرا کام مکمل ہوا. آپ کو یاد ہوگا، آج سے تقریباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس معاملات کو 20-22 سال تو ہو گئے. ایک سورج گرہن ہوا تھا جب دن کے وقت پورے پاکستان کے اندر، خاص کر ہم تو کراچی میں تھے نا، پورے اس میں اندھیرا چھا گیا تھا. ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے پوری رات کا سما ہوتا ہے. چند سیکنڈ یا منٹس کے لیے ہوا تھا. اس وقت مجھے یاد ہے کیونکہ اس وقت میں قبرستان میں تھا، میں عمل کر رہا تھا. اس وقت مجھے حکم ہوا تھا کہ میں سورہ ناس کا عمل کروں. سورہ ناس باموکل میں حاضری کے لیے بیٹھا تھا. میرے ساتھ جو میرے پیر بھائی موجود تھے ان کا نام تھا عظیم بھائی. اور وہ عظیم بھائی وہ تھے کہ جو تقریباً میاں حضور کے ہمارے جو استاد ہیں نا، ان کے بچپن کے ساتھی تھے، یعنی کہ جوانی کے، کہ جب انہوں نے سیکھنا شروع کیا تھا تو وہ ان سے ملے تھے. وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے. انہوں نے بھی بڑی ریاضت کری تھی اس معاملات میں. اچھا، ابھی یہ وہ دور چل رہا ہے، ہمارا جو دور چل رہا ہے وہ عملیات کا دور چل رہا ہے. اب مجھے حکم ہوا، مجھے کہا کہ جاؤ تم سورہ ناس کا یہ باموکل عمل کر لو. یہ ایسا ہے کہ یہ صدیوں میں ایک دفعہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کرنا کیا ہے. انہوں نے مجھے عمل دیا سورہ ناس کا موکل کے ساتھ، باموکل عمل دیا. تقریباً کچھ دن باقی تھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے وہ عمل یاد کرنا شروع کر دیا. سورہ ناس سادی تو میں پڑھتا تھا، میں 1.25 لاکھ اس کو کر چکا تھا. سورہ ناس کو 3125 بار بھی پڑھی تھی میں نے، اور 1100 مرتبہ بھی سورہ ناس میں نے پڑھی تھی. اور اس کے بعد باموکل مجھے کہا تھا کہ اب تم سورہ گرہن میں کریں. اس دوران کی بات ہے کہ جب یہ واقعات ہم سنتے تھے، جو واقعات میں نے آپ کو بتایا ہی ان کا. تو جب سورج گرہن آیا، مجھ سے کہا کہ 6000 کی تعداد یہ مکمل کرنا ہے تم نے قبرستان میں بیٹھ کے. تو میں نے کہا اب یہ شروع کس ٹائم کرنا ہے. کہنے لگا تم دیکھ لو کہ اس میں جو سورج گرہن ہے اس کا ٹائم کیا ہے. ہم نے کہا سورج گرہن کا ٹائم یہ ہے. تو انہوں نے کہا سورج گرہن پہ ٹائم سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے شروع کرنا، تاکہ وہ ٹائم تمہارے بیچ میں آئے اور تمہارے آگے 1.5 گھنٹہ لگے تو تمہارے 3 سے 4 گھنٹے کے اندر تمہارا سورہ ناس کا یہ عمل مکمل ہو جائے. 4 سے 5 گھنٹے لگے تھے، یہ عمل تمہارا کام پورا ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں اور ہمارے عظیم بھائی، اب اللہ بہتر جانتا ہے وہ بھی زندہ ہے نہیں، اب ان سے کوئی ملاقات تو نہیں ہے. خیر، ابھی میں نے کچھ عرصے پہلے میں اپنے پاپا سے پوچھا تھا کہ وہ عظیم بھائی تھے کہاں ہیں، وہ آج کل آتے ہیں نہیں آتے. تو کہنے لگے نہیں، کافی ٹائم ہو گیا اس سے میری ملاقات ہوئے، پتہ نہیں اب زندہ بھی ہے یا نہیں، یہ ان کے الفاظ تھے. تو خیر ہم دونوں چلے گئے. ہم قبرستان میں بیٹھے، ہم نے اپنا کام شروع کیا. سب سے پہلے میں نے میرا ایک بیگ تھا تو اس میں کپڑے کا، اس کے اندر میں سامان رکھ کے لے کے جاتا تھا، کہ جس میں احرام ہوتا تھا اور کچھ جلانے کے لیے ہوتا تھا اور کچھ رکھنے کے لیے ہوتا تھا. یہ سامان میرے پاس ہوتا تھا. اور سمندر کا پانی تھا، سمندر کا پانی پینا نہیں تھا، وہ رکھنا تھا وہاں پہ. تو مجھ سے کہا تھا کہ اس طریقے سے یہ سامان ہے، یہ رکھ کے تم قبرستان میں بیٹھنا. ہمارے گھر کے تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیو، اگر واکنگ ڈسٹینس پہ جائیں تو 15 منٹ پہ ہمارا قبرستان آ جاتا ہے. تو وہ قبرستان ایسا ہے کہ سادہ ویران، وہ کوئی نہ جائے وہاں، دن میں کوئی نہیں جائے، رات تو دور کی بات ہے. خیر ہم چلے گئے دن میں. ہم نے سورج گرہن ہونے سے پہلے میں اور عظیم بھائی ہم دونوں نے بیٹھنا شروع کر دیا. میں اتنا دور بیٹھا عظیم بھائی سے، ایسے نہیں کہ برابر بیٹھ گیا، اتنا کہ جتنا قبروں میں تقریباً 20-25 قبر کا فرق یا کافی قدم کا فرق، مطلب ایسے کہ میں ان کو بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہوں، وہ مجھے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خیر میں اپنا بیٹھا ہوا، میں اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے. وہ اپنا پڑھنے لگے. اب ان کا مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا عمل کیا تھا، انہوں نے بتایا بھی نہیں، اور میں نے اپنا عمل کیا، ان کو نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. خیر ہم نے اپنی سورہ ناس باموکل جو تھی وہ اپنے پڑھنا شروع کر دی. پڑھتے
ایسا فیل ہونے لگا کہ جیسے کوئی پکار رہا ہے، کوئی آوازیں لگا رہا ہے. اچھا، پڑھائی کے دوران ہمارے گمان میں یہ بات آئی کہ شاید یہ عظیم بھائی ہیں جو ساتھ آئے ہیں، یہ آواز دے رہے ہیں. اب جب میں ان کی طرف دیکھوں تو یہ اپنا آنکھ بند کر کے اپنا پڑھ رہے ہیں. میں نے پھر دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے گردن گھما کے دیکھی، کچھ نہیں. خیر اپنے پڑھنا شروع کر دیا. کچھ دیر بعد ایسا محسوس ہوا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو چکر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین آگے پیچھے ہوئی ہے، زمین ہلی ہے، انسان ایک دوسرے کا سہارا پہ لیتا ہے. بیٹھے بیٹھے ایسی کیفیت ہوئی. اچھا ہم سمجھے کہ زلزلہ آ گیا. ایسے کیفیت میں یوں ایسے کبھی ہو رہا ہوں، کبھی یوں ہو رہا ہوں، کبھی یوں ہو رہا ہوں، کبھی یوں ہو رہا ہوں. اس قسم کی کیفیت تھی. میں نے کہا آج یہ ہو کیا رہا ہے، اللہ خیر کرے. اور جب بیچ پڑھائی پر ہوا، یعنی کہ جب وہ وقت شروع ہوا کہ جس پہ سورج گرہن لگا، کہ جب پورا آہستہ 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 اندھیرا ہوا، پورا اندھیرا چھا گیا، تو بس وہ لمحہ، وہ وقت ایسا تھا کہ ایسا لگا تھا کہ جیسے وہ وقت شروع ہوا، ایسا لگا کہ جسم سے پوری جان نکل گئی. اب بس اب گرنا باقی ہے، اب جیسے گرنا باقی ہے. بس ایسی کیفیت ہوئی. اور جب اس کیفیت میں آگے کی طرف گرنے لگا، کہ جب میں آگے کی طرف گرنے لگا جیسے بندہ بے ہوش ہوتا ہے نا، اس طریقے سے میری کیفیت جب ہونے لگی نا، تو مجھے ایسا لگا کہ کسی نے مجھے میری پیٹھ سے پکڑا اور مجھے ایسا کر کے اٹھایا ہے. اور بس وہ لمحہ تھا کہ جس کے اندر سورج گرہن پورا گزرا تھا. اب وہ نہیں پتا وہ کتنے لمحے کا تھا، کتنے سیکنڈز کا تھا، کتنے منٹس کا تھا. کہ جب میں اٹھا تو مجھے ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوئی اور ایک خوشبو سی آئی. اچھا جب وہ خوشبو سی مجھے آئی نا، تو اس خوشبو میں اتنا گم ہو گیا کہ مجھے کسی چیز کا احساس نہیں ہوا. اچھا پڑھائی وڑھائی سب بھول گئے. ہاں یہ نہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھائی وڑھائی سب بھول گئے. اس خوشبو میں مگن ہو گیا. اب جب میں خوشبو میں اس مگن ہوا نا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے مجھے کچھ کھڑا ہوا محسوس ہو رہا ہے، ایسا کہ جیسے کوئی ہیولا ٹائپ کا ہو، اور سیاہ اس میں کپڑوں میں، کہ جیسے وہ کپڑا جیسے احرام کا ہوتا ہے. اور احرام کا کپڑا ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی گھونگھٹ ڈالتا ہے. جیسے کوئی آپ نے دیکھا ہوگا نا، اکثر گھونگھٹ ہوتا ہے لڑکیوں پہ یہاں تک ڈلا ہوا ہوتا ہے کہ جس سے نظر نہیں آتا. ایسا مجھے فیل ہوا کہ پیچھے کچھ کھڑا ہوا ہے. میں خوشبو میں مگن تھا. میں نے سمجھا شاید یہ خوشبو، یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے اس کی خوشبو اس کے لگا کر آیا ہے. جب میں نے دیکھا، میں اس خوشبو میں محو تھا. میں اس خوشبو میں پورا محو تھا. وہ کیفیت تھی. اور اب میری کنڈیشن بدل گئی تھی. جو ڈر و خوف تھا، جو ایک وحشت سی تھی، جو ایسے کیسے معاملات تھے کہ جیسے لگا تھا کہ بس ابھی گرے اور ختم کہانی. بس پھر اس سے میرا قول و قرار ہوا. اس سے میرا قول و قرار کچھ ہی مہینوں کا تھا، سالوں کا نہیں تھا. پھر وہ میرا کام مکمل ہوا. پھر وہ مکمل آ کے کہ جب میں وہاں پر آیا تو مجھے میرے پیر بھائی وہیں کھڑے ہوئے تھے، اتنے دور کہ جتنا میں کلینک یہاں پر ہے، اور تقریباً اگر گلی کا کونا دیکھیں، یعنی کہ اگر پیدل چلیں تو 5 منٹ لگے. اس ہمارے گھر سے اس کونے تک ہمارے پیر بھائی کھڑے ہوئے تھے ایک. تو انہوں نے کہا واجد تم یہیں رک جاؤ، پاپا کا حکم ہے یہ. میں نے کہا کیوں، خیریت کیا ہو گیا؟ کہہ رہے نہیں وہ تم کام کر کے آئے ہو نا، ابھی تم ڈائریکٹ مت آنا وہاں پر. اچھا ہماری تشویش بڑی. ہم نے کہا یار ہم سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، ہم سے کوئی جیسا معاملہ نہ ہو گیا ہو، ہمیں کیوں روکا؟ کہہ رہے ابھی یہیں رک جاؤ. تو خیر ہمارے وہاں کونے پہ ایک درخت تھا اور ہم وہیں بیٹھ گئے. اب وہ ہمارے پیر بھائی تھے، وہ ہم سے باتیں کرنے لگے. وہ ہمیں ان کی عادت تھی خریدنے کی. اب وہ پوچھنے لگے کیا ہوا، بات ہوئی، آیا معاہدہ ہوا. اچھا میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہوا. کہہ رہا نہیں تو روکا کیوں ہے؟ میں کہا تمہیں پتہ ہے میں کہاں تھا؟ کہہ رہا ہاں مجھے بتایا ہے پاپا نے کہ واجد گئے ہوا یہ کام کرنے کے لیے.
میں نے کہا واقعی تمہیں پتہ ہے؟ کہنا تو اور میں سے جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے کیسے معلوم؟ پھر میں نے کہا ہاں. پھر میں نے ہاں کری. اس کے بعد وہ ہمارے پیر بھائی تھے، پھر وہ اٹھ کے گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پاپا سے بولا کہ وہ واجد آ گیا ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ. تو پاپا نے اس کو بولو کہ پہلے وضو کرے، اور وضو کر کے نا پھر یہاں مطلب پہ گھر نہیں جائے. پھر میں مطلب چلا گیا، مطلب پہ بیٹھا. تو پاپا نے کہا اب تم گھر پہ نہیں جاؤ گے. میں نے کہا کیوں؟ کریں گے جب تک کہ تمہارے ساتھ ہے. تو پھر پاپا نے کہا کہ تم ایک کام کرو، تمہارے لیے میں کارخانے کا بندوبست کرتا ہوں، ایک گھر کا. تو جہاں پہ ہمارا کلینک تھا پھر اس کے سامنے ایک گھر تھا، آج بھی ہے وہ. تو پہلے وہ کھنڈر ٹائپ کا تھا، تو وہ کرائے پہ لے لیا تھا. پھر مجھے وہاں پہ ایک کھولی تھی میری، پھر مجھے وہاں میں نے اس جگہ کو اس چیز کو چھوڑا تھا، اور وہاں اس کو چھوڑ کے پھر میں اپنا وہیں پڑھتا تھا. پھر وہاں جو واقعات ہوتے تھے وہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ پھر میں کس طرح میں ان سے کام لیتا تھا، کس طرح میں کرتا تھا، اور کس طرح یہ ہوا ہے. تو یاد رکھنا کہ یہ واقعات سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک جذبہ پیدا ہو، ایک شوق ہو، کہ جن لوگوں میں جستجو نا، جو لوگ محنت کر رہے ہیں وہ ہمت نہ آ رہے ہیں. جب ہم نے یہ 97 سے اینڈ میں یا 98 کے شروع میں جب ہم نے کام شروع کیا تھا نا، تو تقریباً سال، 1.5 سال، 2 سال تک تو ہمارے ساتھ صرف اچھے خواب آتے تھے ہمیں، اور پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. کافی سالوں کے بعد ہونا شروع ہوا تھا. یہ نہیں کہ 40، اب تو لوگ بولتے نا کہ یار 40 دن میں حاضری کر لیتا ہوں، میرے ساتھ آ جائے، بات کر لے، سب کچھ ہو جائے. وہ غیبی طور پہ تو آ جائے گا، آپ کی غیبی طور پہ تو مدد کرے گا، آپ کے کام تو کرے گا. لیکن آپ ایسا چاہو کہ جیسے میں اور آپ روبرو ہوں، بیٹھے ہوں، تو اس میں پھر مخلص ہونا پڑتا ہے. اپنے اندر ایک لگن پیدا کرنی پڑتی ہے کہ جب وہ وقت جب پہلی دفعہ وہ وقت آیا تھا نا ہم پہ، تو ہماری ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ جب مغرب ہوتی تھی نا، جب سورج غروب ہوتا تھا، ہمارے پیر کانپنے لگتے تھے، ہماری کیفیت بدلنے لگتی تھی. خوف اور ڈر کیا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں صبح ہو یا نہ ہو ہماری، کہ جان ہماری ہتھیلی پہ رہتی تھی، کہ جسی کو تلوار نہیں ہے، تلوار لے کے گردن پہ کھڑا ہو. ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یار حاضری کر لیتے ہیں، کہ چلو حاضری کر لیں گے، پھر اپنے لوگوں کا کام کریں گے، ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ہمارا دین بھی اچھا ہو جائے گا، ہماری روحانیت بھی چل جائے گی، ہمارا سلسلہ بھی چل جائے گا. اس سے سلسلے نہیں چلتے، اس سے روحانیتیں نہیں چلتی، اس سے دین کے کام نہیں ہوتے. یہ ذہن میں رکھنا. یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ایک فن ہے، یہ ایک علم ہے. اس کے ذریعے آپ لوگوں کو مسائل سے نکال سکتے ہو. اب جیسے مثال طور پہ ایک شخص ڈاکٹری پڑھتا ہے، اب وہ کسی چیز میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے، جیسے کوئی بندہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، تو وہ ہر بندے کے دل نکال کے آپریشن کرنا شروع نہیں کر دیتا. وہ صرف اسی کا آپریٹ کرتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی بیماری ہوتی ہے. ہارٹ اسپیشلسٹ کبھی بھی ایک صحت مند بندے کا دل نکال کے اس کا آپریشن کرنا شروع نہیں کر دے گا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کو، اس کے لیے وہ کسی کام کا نہیں ہے. ہارٹ اسپیشلسٹ، وہ ہارٹ اسپیشلسٹ جو ہے وہ کس کے کام کا ہے؟ کہ جس کو دل کا امراض ہے، کہ جن کو دل کا مرض ہے. اسی طریقے سے یہ عملیات کا فن بھی، عملیات کی دنیا بھی انہی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے کہ جو اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور آج کل جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے اموات کی شرح بڑھ رہی ہے، کہ جس طریقے سے حادثات بڑھ رہے ہیں، کہ جس طریقے سے آج کے دور کے اندر نفس و نفسی کا عالم ہے، کہ بھائی بھائی کا نہیں ہے، بہن بہن کی نہیں ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. کوئی کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اور پھر وہ فانی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اب بعض جو بے ایمان موت مر جاتے ہیں ان کے ہمزاد بھٹکنے لگتے ہیں، حادثاتی شکار ہو جاتے ہیں ان کے ہمزاد بھٹکنے لگتے ہیں، جو کفار ہوتے ہیں ان کے ہمزاد بھٹکنے لگتے ہیں. تو یہ پھر ان لوگوں کے معاون و مددگار ہوتے ہیں جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اگر یہ کام سیکھو تو اس نیت سے نہیں سیکھو کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. ہاں، یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ خدمت کا کام ہے، خلق کی، کہ جس کا اجر ہے اگر آپ صحیح راستے پہ چلتے ہو تو. اچھا، یہ
عالم علوی سے بھی ہوتا ہے، قرآنی اعمال سے بھی ہوتے ہیں یہ کام، قرآنی صورتوں سے بھی ہوتے ہیں، مندر سے بھی ہوتے ہیں، مختلف اعمال سے بھی ہوتے ہیں، مختلف پڑھائیوں سے بھی ہوتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اب آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ فلاں کی حاضری، فلاں کی حاضری، فلاں کے معاملات، فلاں کا عمل کر لو، فلاں کا عمل کر لو، فلاں یہ کر لو، فلاں کو بلا لو، فلاں کے لیے کر لو۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ مستقل مزاجی سے کام کرتے ہیں نا، پھر یہ چیزیں ان سے مانوس ہونے لگتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ ڈھپ کر کے ایک آواز آئی ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئے، ہاں بھائی بول کیا کام ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوا کہ ہم نے اپنی زندگی کے عرصے میں 25 سال گزار دیے اس راستے میں۔ 98 سے لے کے 2005 تک 7 سال بنتے، اس 7 سال میں ہم نے جو کچھ کیا نا، کہ اگر میں کسی کو بتاؤں کہ ہمارے استاد نے ہم سے کیا کرایا، الحمدللہ میرے مرشد کو اللہ تعالیٰ عمر خضری عطا فرمائے، آج وہ حیات ہیں اور وہ خود بتائیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے ہم سے یہ کام لیے کروائیں۔ آج کے دور میں صرف اور صرف میں حضور سلسلے کی خدمت کر رہے ہیں، صرف روحانی اعمال بتاتے ہیں، صرف طریقت کے راستے بتاتے ہیں، لوگوں کو تصوف کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور جو خواہش مند ہوتا ہے، جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، اس کو پہلے رگڑتے ہیں، اس کے بعد کچھ بتاتے ہیں۔ رگڑنے سے مراد کہ برتن جتنا گندا ہوگا اس کو صاف کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا، جتنا برتن کم گندا ہوگا اس کو جلدی صاف کرنے میں ٹائم لگ جائے گا۔ تو یہ راستہ عملیات کا اور یہ خاص ٹرانسمیشن دا ڈارک ورلڈ صرف اور صرف انہی لوگوں کے لیے جو عملیات سے شغاف رکھتے ہیں۔ اور پھر میں انشاءاللہ آگے میں اس میں صرف اپنے 7 سال کی زندگی آپ سے بیان کروں گا، اپنی 7 سال کی زندگی، میاں حضور کی 38 سال کی زندگی، یعنی کہ ابتدائی وقت کی۔ اور یاد رکھنا کہ جب میاں حضور نے یہ کام شروع کیا سن 1974 میں، میاں حضور کی یہ خصوصیت تھی، نہ انہوں نے کبھی شرک کیا، نہ انہوں نے کبھی کفر کیا، نہ انہوں نے کبھی بھیٹ دی۔ ایسے ایسے اعمال کیے کہ جس اعمال کے اندر بھیٹ دینا ضروری تھا، لازمی تھا، تو میاں نے کہا، میرے مرشد نے کہا، میرے استاد نے کہا کہ میں اس طاقت کے زوم میں یا اس طاقت کے لیے میں اپنا ایمان خراب نہیں کروں گا۔ جن استاد نے وہ عمل بتایا تھا، انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے وہ بکرا ذبح کیا، اور وہ جو حاضر کر رہے تھے کہ جب وہ آیا تو اپنے پورے زور کے ساتھ آیا، لیکن بال بھی بھیگا نہیں کر سکا میرے استاد کا، میرے مرشد کا۔ ایمان کی حفاظت اللہ نے کی، انہوں نے خود کی، انہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہ کیا، نہ ہمیں سکھایا، نہ ہمیں بتایا، ہمیں بھی یہ راستہ دکھایا، ہمیں بھی یہ فن سکھایا، تو یہی کہا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، 2 کام نہ کرنا، باقی جو چاہو کر سکتے ہو کر لینا، تمہیں اجازت ہے، صرف 2 کام نہ کرنا۔ میں نے کہا کیا؟ کہ نہیں، ایک شرک اور ایک کفر۔ ہر چیز تمہاری معاف ہو جائے گی، شرک کبھی معاف نہیں ہوتا، اور کفر تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو کفر سے محفوظ رکھے، شرک سے محفوظ رکھے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔